بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور اسی آیت سے سورۃ النساء کا 19واں رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کا 16واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے تقوی کے حکم سے، اور اس کے بعد اس سورت میں یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے، اسی طرح عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ خصوصاً اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میراث اس کو ملنی چاہیے جو دشمنوں سے لڑتا ہو، اور وہ ہے مرد۔ چونکہ بچے اور عورتیں لڑائی نہیں کرتی تو ان کو میراث میں سے حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو تفصیلات گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں۔ غرض یہ لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اسی طرح بچوں پر بھی ظلم کرتے۔ پھر عورتوں پر ظلم کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نکاح کرتے تو مہر نہ دیتے، اسی طرح بچوں کو اور عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح عورتوں پر یہ سب تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ اسی طرح عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی کرتے تھے کہ اگر اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی چچا زاد یا کوئی ایسا رشتہ دار اس کا متولی اور ولی و بڑا بنا جس کا اس سے نکاح بھی ہو سکتا تھا، شاید تفصیلات کا موقع نہیں ہے، نکاح بھی ہو سکتا تھا اور اس کا ذمہ دار سمجھ لیں آپ کہ خاندان کا وہی بڑا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اگر تو وہ اس کی چچا زاد بہن یا کوئی رشتہ دار یہ اگر بدصورت ہوتی تو اس کا نکاح کسی سے نہ کرنے دیتا تھا، کہ اگر میں اس کا نکاح کرا دوں گا کسی مرد سے تو اس کی جو وراثت ہے، اس کا جو مال ہے، وہ پورا کا پورا اس کے شوہر کو مل جائے گا۔ اور اگر وہ حسین ہوتی تو اس سے نکاح بھی کر لیتا، بعض صورتوں میں اس کو جو حقوق ہے وہ پورے نہ کرتا، اور بعض صورتوں میں اس کا جو مہر تھا وہ اس کو دیتا ہی نہ تھا۔ غرض مختلف انداز سے ان عورتوں کو ستایا جاتا تھا، بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے۔ تو اس صورت کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا، پھر عورتوں کے حقوق بیان کیے، ان کے مہر کے بارے میں بیان فرمایا، یتیموں کے حقوق بیان کیے، پہلے رکوع کا خلاصہ، اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان حصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں پورا تفصیل کے ساتھ حصہ بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حصے بیان ہوئے، اور ان حصوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، اور اس کے بعد فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، یعنی وہ اللہ کی حدود ہیں، اور آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ویتعدی حدودہ، اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم بیان کیا، اس میں بھی اب اگر ہم قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں تو سب سے پہلا لفظ تو آیا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات تھی جب ان کو حصہ دینا، میں نے عرض کیا، معیوب سمجھا جاتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ایک تو یوصیکم اللہ، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں آ جانا ایک حکم کا،
یہی اس کے فرض ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن پھر تاکیدی حکم فرمانا کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتے ہیں، اس کے بعد یہ فرمانا فریضۃ من اللہ فرمانا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ وصیۃ من اللہ، پھر وہ تاکیدی حکم آ گیا، یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم یہ فرمایا، پھر حدود کا فرمایا، پھر عذاب کا بیان فرمایا. تو عورتوں کے حقوق بیان کیے، ان کے وراثت کے بارے میں بیان کیا، مہر کے بارے میں بیان کیا، یتیموں کے معاملے میں بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے. اچھا، پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ آیا، درمیان میں قرآن پاک میں وعیدیں بیان ہوئی، اہل حقوق کے حقوق بیان ہوئے، سب تفصیلات گزر چکی ہیں. 5ویں سپارے کے 2 صفحوں کے بعد یہ مضمون آیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین. پھر یتیم کا تذکرہ آ گیا، مساکین کا آ گیا، پڑوسیوں کا آ گیا، والجار الجنب والصائب بالجنب، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص. اس میں بیوی واضح حضرات فرماتے ہیں چونکہ پہلو میں بیوی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی حکم آ گیا. وما ملکت ایمانکم، غلاموں کو جو کمتر سمجھا جاتا تھا ان کے حقوق بھی بیان ہو گئے. غرض حقوق العباد مسلسل بیان ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وعیدیں بھی بیان فرماتے رہے. پھر اہل کتاب کا تذکرہ آیا، پھر آیا نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں، تمام چیزیں چلتی ہوئی آئیں، یہاں تک کہ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وصیت کے بارے، اسی یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی یادیں جو البلاغ میں چھپ رہی ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ میں اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے ایک سفر میں تھا. جب مجھے بنگلہ دیش ابھی یاد آ رہا ہے تو فرمایا وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ تھی، وہاں پر گاڑی رکی ہوئی تھی. میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ منظر حضرت نے بیان کیا اور فرمایا دیکھو یہاں پر کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم غور کرو گے تو ان چیزوں کا بے ترتیب ہونا ہی اس کا حسن ہے. ترتیب وار ہوتے تو ہمیں اتنا مزہ نہ آتا، ان کا بے ترتیب ہونا ہی اس کا، تفصیلات یادیں میں لکھی ہوئی ہے، اس کا بے ترتیب ہونا ہی اس کا حسن ہے. فرمایا اسی طرح جو حضرت مفتی شفیع صاحب نے بات فرمائی اسی سے ملتی جلتی بات حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں بیان فرمائی. فرمایا کہ جس طرح مصنفین کی عادت ہوتی ہے، مؤلفین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک بات شروع کرتے ہیں تو اسی موضوع کے حساب سے چلتے رہتے ہیں. اپنی کتاب میں ایک موضوع ہے تو مختلف باتیں بیان نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک کوئی مؤلف کی کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے اور ہمیں ڈرانے کے لیے آئی ہے. تو اس میں یہی ترتیب ہوتی ہے، ایک بات بیان ہو رہی ہے، پھر دوسری بات بیان ہو رہی ہے، پھر تیسری بات بیان ہو رہی ہے. اس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا، فرمایا کہ دیکھو جس طرح باپ شفیق باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اس نصیحت کے دوران ایک بات دوسری کہہ دیتا ہے، پھر دوسری کے ساتھ تیسری ایک بات کہہ دیتا ہے جو اس کو اس بچے کے فائدے کے لیے نظر آتی ہے. فرمایا یہی قرآن پاک کا انداز ہے. تو اس آیت میں شروع سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا درمیان میں دوسری باتیں بیان کی تاکہ وہ حکم اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں بیان فرمائی وہ، اور پھر یہ بیان ہو گیا تو انسان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے. اور پھر جب سورۃ النساء جہاں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، وہاں پر پھر یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، پھر وہاں پر انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تاکہ پھر تاکیدی طور پہ حکم آ گیا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عرب کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. جب قرآن پاک میں یہ حصے بیان ہوئے تو ان کو یہ بڑی عجیب بات لگی کہ کیا اب عورتوں کو بھی حصہ ملا کرے گا مردوں کی طرح؟ اگرچہ عورت کا حصہ کم ہوتا ہے لیکن وہ حصہ تو مل رہا ہے، پہلے تو وہ بھی نہیں ملتا تھا، کیا بچوں کو بھی حصہ ملے گا؟ تو ان کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو حکم آیا ہے عورتوں کے لیے، ان کے مہر کے بارے میں، ان کی وراثت کے بارے میں، یہ ایک عارضی حکم ہے اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کو خود ہی بدل دیں گے. لیکن جب یہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور حکم وہی رہا تو بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ کیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آج انشاءاللہ یہ آیت نازل ہوئی جو آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ بیان ہوگی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فیہن کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں قل اللہ، میں قل پہ رک گیا اس لیے میں نے پھر پڑھا اللہ، تو قل اللہ، قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فیہن کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ آگے فرمایا وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور اس کتاب کی آیتیں بھی تم کو حکم بتاتی ہیں جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کس بارے میں؟ فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقرر شدہ حصہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں اور وہ آیتیں بھی تم کو حکم دیتی ہیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کس بارے میں وہ آیتیں ہیں؟ فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقرر شدہ حصہ اور حق نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو۔ وترغبون ان تنکحوہن، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا ترجمہ کیا ہے جس میں ان کا معنی ہے، ان عربی میں اعراض کے لیے آتا ہے، یعنی تمہیں نکاح کے لیے پسند نہیں آتی۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح یہ آیتیں تم کو حکم دیتی ہیں والمستضعفین من الولدان، کمزور بچوں کے بارے میں، بچے جو کمزور ہیں، یتیم ہیں، ان کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور جو آیت ایسی ہیں کہ اس بارے میں ہے کہ یتیموں کی خاطر انصاف کرو۔ ان تقوموا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کی خاطر انصاف کرو۔ آگے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک کا یہ انداز ہوتا ہے، اور ہم نے کئی بار یہ انداز دیکھا، میں نے عرض بھی کیا کہ جب قرآن پاک ایک حکم دیتا ہے تو اس حکم پر ہمیں عمل کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفات بیان کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات بیان فرما دیتے ہیں، کوئی عذاب کی کوئی وعید بیان کر دیتے ہیں تاکہ حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کی طرح بس یہ کرو، کسی حاکم کی طرح یہ فیصلہ ہو گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس حکم پر عمل کرانے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب اس کی تفصیلات بھی گزر چکی، میرے والد صاحب رحمت برکاتہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایک درس قرآن کروایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس چھوٹی سی آیت میں، یعنی ایک آیت بھی نہیں ہے، اس ایک آیت کا ایک حصہ ہے، آدھی لائن میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تمام حقوق کو بیان کر دیا کہ جو شوہروں پر بیوی کے حقوق ہیں، جو بیوی پر شوہروں کے حقوق ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جب درس قرآن ہوا تھا تو اس میں تفصیلاً عرض کیا تھا کہ آج، اور خصوصاً آج کے زمانے میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے ہمیں بالکل گرا دیا ہے، نعوذ باللہ اسلام میں ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے اور ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کی مرضی ہے جو کرے۔ تو وہ بعد میں الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے چھپ گیا، آزاد یہ نسواں کا فتنہ اور اس کا سد باب۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ پیدا ہوتی تھی ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کو اس طرح کے معاملات ابھی گزرے، پھر ان کی عزت کے کیا معاملات تھے، عجیب و غریب حالات اس وقت کے تھے۔ اس میں عورتوں کے لیے اتنے حقوق بیان کرنا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسے گزشتہ درس میں گزری وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیتوں کی قدر ہم سے پوچھو کہ جس زمانے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کس طرح عورتوں کے حقوق بیان فرما دیے۔ تو اب دیکھیے آج کی جو آیت ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ پس منظر میں نے عرض کر دیا کہ وہ صحیح سمجھتے تھے کہ جو احکامات آئے ہیں یہ عارضی طور پر آئے ہیں، اب یہ حکم بدل جائیں گے، لیکن جب نہیں بدلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن پاک کی یہ وہی اتری وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں کہ یہ وہی حکم ہے یا ان میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے. جو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیے ان کے بارے میں یہی حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے. آگے فرمایا وما یتلا علیکم، اور وہ آیتیں بھی تم کو حکم بتاتی ہیں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ آیتیں بھی تم کو حکم بتاتی ہیں، تم کو فتویٰ دیتی ہیں جو کہ تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اور وہ آیتیں کس کس کے بارے میں؟ فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے. اس سے مراد ایک حق میراث ہے جو عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، دوسرا ان کا جو مہر ہے جو مقرر کیا جاتا تھا اور نہیں دیا جاتا تھا. دیتے تھے تو بہت کم دیتے تھے. مہر کے بارے میں بھی سورۃ النساء کی شروع کی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، ایک عورت کا مہر کس طرح مقرر کرنا چاہیے، کن چیزوں کو معیار بنانا چاہیے، اور پھر جو مرد بیوی کا مہر مقرر کرتے ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں دینا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا، اب پیسہ ہی نہیں ہے، اب ارادہ تھا لیکن ایسے حالات آ گئے، وہ معاملات الگ ہیں، وہ پوچھے جائیں گے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح دینا ہے. ہمارے ساتھ حج میں ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اپنی اہلیہ سے وعدہ کیا کہ مہر جو مقرر ہوا لیکن میں آپ کو آپ کا جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا کر کے دوں گا. جب جو ارادہ کرتا ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو مراد آباد تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا ہی دیتے ہیں. لیکن جس کا یہ ارادہ ہو نا، خصوصاً آج کل ہمارے یہاں جو رواج ہے، ہر جگہ نہیں، بعض جگہوں پر جو رواج ہے، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مہر والے درس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کا بیان ہوا تھا کہ بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں، بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے 50,000 بھی بہت بڑا مہر ہے، ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، لیکن خیر بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اتنا مہر دینا پڑے گا، شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، اور پھر جب ہو جاتی ہے تب عورت کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرا مہر نہیں ملنا. یاد رکھیں جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کا جو مال ہے جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس میں ایک سوئی بھی ہے اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی تو اس ترکے کے ساتھ 4 حکم متوجہ ہوتے ہیں جن کی بھی تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا. اس کا جو مال ہے مثلا 50 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اس کی طرف 4 حکم متوجہ ہوتے ہیں شریعت کے، جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حقوق متقدمۃ علی الارث. سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ ہے اس کا غسل، کفن، دفن وغیرہ کے خرچے، وہ اس کے ترکے میں سے کیے جائیں گے. عام طور پر کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا ہے. نمبر دو جو بات ہے اس کے مال میں سے اس کا قرضے کو ادا کیا جائے گا. اور ہر ہمارے ادارے سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، دارالعلوم کا بھی یہی انداز ہے، دوسری جگہوں میں فتویٰ ہوتا ہے کہ قرض، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر مرحوم نے ابھی تک بیوی کا جو مہر ہے وہ ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض ہے، وہ اس میں سے نکالا جائے گا. جو مہر ہے اگر شوہر نے نہیں دیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اب جو اس کے جو مال ہے وہ اس میں سے جو قرضہ نکالا جائے گا اس میں بیوی کا مہر بھی ہے. بتائیے ہے ہی نہیں اتنا بڑا مہر، اتنا زیادہ مہر. اس کے بعد جو مال بچا ہے اس میں سے اس نے وصیت کی ہے، اس کا 1/3 نکالا جائے گا، اور اس کے بعد اب جو وارث ہیں ان میں وہ مال تقسیم ہوگا. اس میں بھی جو وصیت ہے اس میں بھی احکامات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. فتووں میں اس کا آدمی اپنے حالات پوچھے ہمارے کیا ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ جی میرا جو بیٹا ہے اس کے لیے 5 لاکھ روپے کی میں وصیت کرتا ہوں. اب چونکہ بیٹا خود وارث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اس کو تو حصہ مل رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں ہوتا وارث کو، بیٹے کو 5 لاکھ الگ دے رہے ہیں بطور وصیت کے، اور وہ جو حصہ بنتا ہے وہ الگ دے رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، شریعت کے احکام پتہ ہی نہیں ہے. جی ہمارے ابا نے ہمارے نام گھر کر دیا تھا، اب وہ شریعت کے طور پہ گھر ہوا ہی نہیں ہے. عجیب و غریب مسائل ہے. شریعت کے احکامات نہ جاننے کی وجہ سے آدمی جو دنیا سے چلا جاتا ہے بعد والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے.
بعد والوں کے لیے وہ مسائل کھڑے کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کرنا ہی ہے مفتی صاحب سے پوچھیں۔ ہمارے دارالفتہ کے نائب مفتی مولانا غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم نے زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں پوری کتاب لکھی ہے، اس کو آدمی پڑھے، پھر مفتی صاحب سے آ کر مشورہ کرے کہ میں صحیح سمجھاؤں نہیں سمجھاؤں۔ خیر ابھی اس کا موقع نہیں ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے معاشرے میں یہ اور تو فرمایا وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعاؤں سے یاد دلا دیا۔ مہر کے بارے میں بات چل رہی تھی جس کا بھی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، سے اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کرے اور مہر مقرر کرے اور ارادہ ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو زانی فرمایا ہے۔ ارادہ ہی نہیں ہے ہی نہیں، کہاں سے دے گا؟ بعد میں اللہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو ارادہ نہیں ہے نا۔ تو اس معاملے کو شیخ سے پوچھ کر، مفتی صاحبان سے پوچھ کر اس کو آخر کون بیان کرے گا؟ ہم اگر اللہ والوں سے تعلق، تبلیغی جماعت میں تعلق، مدرسوں میں پڑھنے کے بعد جن کو ہمارے حضرت والا مولوی صاحب فرماتے تھے، علماء نیک لوگ ان معاملات کو نہیں اٹھائیں گے تو کل کو ان کو کون بیان کرے گا آ کر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کس طرح چلنا ہے یہ بڑوں سے پوچھنا پڑے گا، کہ کیونکہ یہ جو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ بت پرستی جو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اندر پیوست ہو گئی تھی۔ اسی طرح جو خاندانی رواج جو ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے جو رواج ہوتے ہیں، وہ بھی دلوں میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک آ جائے، حدیث آ جائے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کفار کا معاملہ تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کے کہا جاتا جو اللہ نے نازل کیا، چلو بھائی اس کے پیچھے پڑھو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ یہی خاندانی رواج، معاشرہ، ہمارے قبیلہ، ہمارا فلاں، یہ ہم اسے کیسے ہٹے؟ تو مہر کے بارے میں عرب کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی تمہیں بتاتی ہیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا مقرر شدہ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان عورتوں کو تم نہیں دیتے ان کا مقرر شدہ حق۔ دو حق پہلے بتا دیے، نمبر 1 میراث کا حق نہیں دیتے، نمبر 2 مہر میں سے نہیں دیتے۔ اور اس کی 2 صورتیں بیان کی کہ اگر تو اس کی جو رشتہ دار خاتون ہے وہ اگر بدصورت ہے، مال ہے، تو کیا کرتے تھے، اس بیچاری کو نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے کہ اگر نکاح کر لیا تو پھر اس کا مال تو دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک بڑا عجیب و غریب، ہمارے یہاں یہ بات کس طرح رائج ہے، ان کے یہاں تو نکاح ہی نہیں کرتے تھے، ہمارے ہاں یہی بات دوسرے طریقے سے رائج ہے کہ جب خصوصاً جن کی زمینیں ہیں، سب کے لیے کہنا ہے، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اکثریت کا معاملہ کہ جب بیٹی کی شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن جب جائیداد کا معاملہ آتا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، جائیداد کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی جائیداد تقسیم کرو۔ جی ہم مانتے ہیں جائیداد کا معاملہ صحیح ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن ہمارے اتنے ایکڑ ہیں، اگر ہم اپنی بیٹی کو یا بہن کو اگر حصہ دیں گے تو ہماری زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ یعنی داماد کو یہ صاحب یا بہنوئی کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا ہاں، اس غیر کو بیٹی تو دے دی، اس غیر کو بہن تو دے دی، لیکن اب جب وہ اپنا ہو گیا ہے، کیونکہ جس سے نکاح ہو رہا ہے ابھی تو وہ اجنبی ہے نا، وہ غیر ہے، جانتے ہی نہیں ہے، اجنبی ہے، لیکن نکاح کی وجہ سے اس غیر کو، اجنبی کو جس سے تعلق ہوئے ابھی مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ ہوئے ہیں، اس غیر کو اپنی بیٹی تو دے دی، لیکن جب اس غیر سے تعلق ہوئے برسوں گزر گئے، جب مال کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں غیروں میں زمین چلی جائے گی۔ تمہیں غیروں کو بیٹی دے رہے ہو، غیروں کو مال نہیں دے رہے، وجہ کیا ہے؟ مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ عجیب و غریب، دیکھیں یہ کیسی منطق ہے کہ غیروں کو بیٹی دے رہے ہیں، بہن دے رہے ہیں، لیکن زمین نہیں دے رہے کہ غیروں کے پاس چلی جائے گی۔ اور دوسری بات، چلی بھی گئی تو وہ تو اس کا حصہ ہے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی اس کے مال میں تمام ورثہ کا حصہ آ جاتا ہے۔ تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے۔ فی یتامی النساء اللاتی لا تو 2 باتیں، نمبر 1 اگر بدصورت ہے تو نکاح ہی نہیں کرتے تھے کہ مال نہ چلے جائے، اور اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کرتے تھے، شادی تو کر لی، حق ادا نہیں کرتے، شادی تو کر لی، مہر نہیں دیتے تھے۔ تو فرمایا لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے 2 مطلب بتا دیے کہ پسند ہے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور دوسرا مطلب یہ کہ پسند نہیں کرتے، نکاح سے اعراض کر رہے ہو۔ آگے فرمایا
اور تمہیں وہ آیتیں میں حکم بیان کرتی ہیں والمستضعفین من الولدان، کمزور بچوں کے بارے میں. اس میں یتیم آ گئے، جو بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے وہ آ گئے. پھر یتیموں کے لیے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور جو آیتیں ان یتیموں کے بارے میں ہے ان تقوموا لليتامى بالقسط، کہ یتیموں کی خاطر انصاف کرو. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم کی دعاؤں سے درس قرآن ہوا تھا، صلہ رحمی اور یتیموں پر شفقت کے فضائل و احکام. صلہ رحمی میں بھی تفصیلات ہیں کہ ہم صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، صلہ رحمی ہے کیا، پھر مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، شریعت کافروں کے لیے کیا کہتی ہے. اب یتیموں کے بارے میں کچھ احادیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا. بعض مرتبہ یتیم اپنا ہوتا ہے، مثلا پوتا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور کبھی یتیم غیر ہوتا ہے. تو فرمایا میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی کہ ہم دونوں اس طرح ہوں گے. دوسری روایت، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ اس کو ضرور بے ضرور جنت میں داخل کر دے گا، مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا جو ناقابل معافی ہو، مثلا کفر کر لیا یا شرک کر لیا یا پھر اس نے کسی کو قتل کر لیا تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ معاملہ جنت میں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کا معاملات ہیں اس میں. نمبر تیسری حدیث، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا، دنیا یہ تشریح ہے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، اللہ کے لیے، یا دنیا کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بہن کا انتقال ہو گیا اپنے بھانجے کو سنبھال نہیں رہے، بھائی کا انتقال ہوا اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آدمی جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے ایسے آدمی کے انشاءاللہ حسن خاتمہ پر. لیکن یہاں پر ایک وضاحت لکھی گئی تھی درس قرآن میں کہ جہاں نامحرم کا رشتہ ہو، پردے کا معاملہ ہو، کسی قسم کا فتنہ ہو تو یہ وہاں پر ہاتھ نہیں رکھنا، ویسے ہی کفالت کرنی ہے. بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے گھر، ایک تیسری روایت، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. یہ حکم اس وقت ہے جب اس کو ناحق ایذا دی جائے، لیکن اگر تعلیم و تربیت کے لیے سختی کی جائے تو اس کے ساتھ احسان ہے، جیسا کہ باپ اپنے بیٹے پر شفقت اور پیار کا بھی ہاتھ رکھتا ہے اور سختی بھی کرتا ہے. یہی رویہ یتیم کے ساتھ بھی کیا جانا چاہیے کہ جہاں پیار اور شفقت کی ضرورت ہو وہاں محبت کا معاملہ کریں، اور جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کریں. ایسی نرمی کا حکم نہیں ہے جس سے وہ برباد ہو جائے. یعنی جس طرح اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے سختی کے موقع پر سختی، نرمی کے موقع پر نرمی، اسی طرح یتیم کا معاملہ ہے، جہاں سختی کا معاملہ ہو سختی ہوگی، جہاں نرمی کا معاملہ ہوگا وہاں نرمی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی اور سخت دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں اور حاجت مندوں کو کھلایا کرو. ایک الگ دوسری روایت فرمایا، پوری روایت نہیں مختصر، ہلاک کرنے والی 7 تباہ کن چیزوں سے بچو. یعنی 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہلاک کر سکتی ہیں، ان 7 میں سے ایک ہے یتیم کا مال کھانا. شب معراج میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے. جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے. اس کی تفصیل بھی بیان کر دی تھی کہ ایک انداز تو ناحق مال کھانے کا یہ ہے، اس کے مال میں سے لے رہے ہیں اس کے مال میں سے، اس کو بتا نہیں رہے، اپنے کاروبار میں لگا رہے ہیں، 10 سال کے بعد اس کو وہ بڑا ہو گیا واپس کر رہے ہیں، 40 لاکھ لیے تھے وہ واپس کر دیے. یہ صورتیں. اور ایک مال جو گزشتہ دروس میں گزرا تھا یہ بھی ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، اب خود پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یتیم پر کم خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مال ناحق کھانے کا طریقہ ہے. روایت
ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ آگے اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، ظلم کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میراث کا مال تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یتیم کے مال کھانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مال اس کا تھا اس میں سے کھا رہے ہیں جیسے اہل عرب کا رواج تھا، یا اس کو دے ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک دوسری صورت جس میں آگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ گھر گھر یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے اور کھانے والے کو ذرہ اس طرف توجہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے اس کی ایک مثال سنی کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی میراث تقسیم نہیں کی گئی۔ اسی دوران ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا جس کی اولاد میں نابالغ بچے بھی ہیں، تو وراثت تقسیم نہ ہونے کی بنا پر اب نابالغ کا مال سارا گھرانہ کھا رہا ہے اور سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس وفات پانے والے بھائی کی اولاد میں سب بالغ ہیں، بڑے ہیں، لیکن ان سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک رہو گے یا الگ ہونا چاہتے ہو، اگر بالفرض وہ شریک رہتا ہے تو اس کے لیے وہ رعایتیں نہیں ہوتی جو اپنے لیے ہیں۔ اس سے مزدوروں کی طرح کام لیتے ہیں، بلکہ مزدور اور ملازم کو تو پھر بھی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن جو مشترکہ کاروبار ہوتے ہیں ان میں بے باپ والے سے روٹی کپڑا مکان پر کام لیا جاتا ہے، کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب سب معاملات ختم ہوتے ہیں، مثلا خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو وہ یتیم صفر پر آ جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں مجھے میرا حصہ دے دیں تو پورے خاندان میں اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے اپنا حق مانگا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، آگے فرمایا کہ وہی بات اب اس پر عمل کس طرح ہوگا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم بھلائی کا کام کرو گے، چاہے وراثت میں حصہ دینا ہے یا نہ، چاہے وراثت میں حصہ دینا ہے یا مہر دینا ہے، تو فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں خصوصاً وراثت کا اور مہر کا یتیموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ شریعت اور سنت کے مطابق اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا